وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفا وفر من المجذوم كما تفر من الأسد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل قدر مصلیان کرام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، محرم الحرام کا مہینہ ختم ہو گیا اور سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوا۔ اسلامی مہینے کا یہ دوسرا مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، جس کے ساتھ کبھی المظفر کا لفظ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سفر المظفر، اور کبھی الخیر کا لفظ لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے سفر الخیر۔ تو یہ اس مہینے کا نام ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے معاشرے میں الگ الگ قسم کی توہمات ہیں، بدشگونیاں ہیں، بدفالیاں ہیں اور خرافات ہیں۔ اس لیے اس مہینے کے شروع میں ہی ان خرافات کی نشاندہی کر دینا تاکہ ہم لوگ ان خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، یہ ضروری چیز ہے۔ کیونکہ نیکی کا تذکرہ، بھلائی کے کاموں کا تذکرہ، خیر کے کاموں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ آدمی نیکی کو انجام دے، اس خیر کے کام کو کرنے کی کوشش کرے۔ تو اسی طرح خرافات، بدعات، برائیوں کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ آدمی ان خرافات، ان برائیوں اور ان غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو اس لیے جس طرح خیر کا تذکرہ ضروری ہے، اچھی چیزوں کا اور اچھی باتوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ خیر کے کام کرنے میں آسانیاں ہوں، اسی طرح برائیوں کا تذکرہ جو معاشرے کے اندر پنپ رہی ہوتی ہے اور جو معاشرے کے اندر رواج پا رہی ہوتی ہے، ان برائیوں کا تذکرہ کرنے سے انسان ان برائیوں سے روکتا ہے کہ یہ چیز بری ہے، یہ چیز خراب ہے۔ سفر المظفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں بعض لوگ خریداری چھوڑ دیتے ہیں، شادی بیاہ منحوس سمجھتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے کو ہی لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ اس کی کئی وجہیں ہیں۔ آپ پہلے یہ سمجھیں کہ سفر کے معنی لغت میں کئی ایک اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں سے ایک معنی ہے خالی ہونا، کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ محرم کے مہینے میں گھروں میں بیٹھ جاتے تھے، بہت احترام کرتے تھے محرم کے مہینے کا۔ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی کسی قسم کی برائی نہیں کرتا تھا، اپنے گھروں میں بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اور جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوا اور سفر کا مہینہ شروع ہوا، لوگ اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے۔ جس کا کام لڑائی جھگڑا کرنا ہے وہ لڑائی جھگڑے کے لیے نکل جاتا تھا، جو کاروباری قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ کاروبار کے لیے نکل جاتے تھے۔ تو اس لیے کہتے تھے سفر المکان، مکان خالی ہو گیا۔ جتنے مرد حضرات ہوتے تھے وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے کوئی کاروبار کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے، کوئی کسی کام کے لیے گھروں سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس لیے سفر المظفر، اس کا مہینے کا نام سفر پڑا کہ لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر دیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری توجیہ کی گئی ہے۔ ایک توجیہ یہ کی گئی ہے کہ سفر کہتے ہیں ہر انسان کے پیٹ میں ایک کیڑا ہوتا ہے، جب بھوک لگتی ہے تو وہ کیڑا اندر سے کاٹنا شروع کرتا ہے اور انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ بہت ساری وجہ بیان کی گئی ہے اس مہینے کی، لیکن سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ پہلے زمانے میں لوگ سفر کے مہینے میں اپنے گھروں کو خالی کر کے، کیونکہ محرم بھر گھر میں بیٹھے رہتے تھے، تو سفر کے مہینے میں گھروں کو خالی کر دیا کرتے تھے، اس لیے اس کا نام سفر المظفر ہے۔ اس مہینے میں اس قدر لوگوں نے غلط عقیدے کر لیے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے سال بھر میں 10,80,000 بلائیں آسمان سے اترتی ہیں، جن میں سے 9,20,000 بلائیں صرف سفر کے مہینے میں اترتی ہے۔ نعوذ باللہ۔ یہ لوگوں کا، ہمارا اور ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ بن گیا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا
اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو پاک کرنا یہ ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے چند منٹیں جو باتیں ہوں گی، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو ذرا دھیان اور توجہ سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، ایک بات بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدو ولا طیرہ ولا ہام ولا صفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا عدوہ، یعنی بیماریاں متعدی نہیں ہوتی ہے۔ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو متعدی ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کی بیماری دوسرے آدمی کو لگ جاتی ہے، ایک آدمی کا مرض دوسرے آدمی کو لگ جاتا ہے، یہ عربوں کا عقیدہ تھا۔ اسی لیے کوئی آدمی بیمار ہو جاتا تھا اور کوئی آدمی بیماری میں مبتلا ہو جاتا تھا تو اس آدمی کے ساتھ کھانا پینا اور اس آدمی کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتا تھا انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے جو باطل عقیدہ تھا اس کی تردید اس جملے میں فرمائی لا عدوہ، کہ بیماریاں ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ ابھی جو بیماری کا ماحول گزرا اور اس میں یہ بات آ رہی تھی کہ بھائی بیماری ایک کی سانس کے ذریعے سے دوسرے کو لگتی ہے، اس میں بھی تفصیلی بات ہوگی، کچھ باتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے، فرمایا لا عدوہ، بیماریاں ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بیماریاں متعدی نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی وہیں کھڑے تھے، بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے تو ہمارے اونٹ جو ہوتے ہیں وہ صحراؤں میں چل رہے ہوتے ہیں اور اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں جس طرح ہرنیں چلا کرتی ہیں، پھر ایک اونٹ کو خارش ہوتا ہے، پھر ایک سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، یہاں تک کہ پورے قافلے کا اونٹ خارش زدہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو ہمیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بیماریاں ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فمن اعدى الاول، کہ پہلے کو بیماری کس نے لگائی؟ پہلا اونٹ جو خارش زدہ ہوا تو کہتے ہیں کہ ایک اونٹ کی بیماری دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو اور تیسری کی چوتھے کو لگی، تو یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو جو بیماری لگی تھی اس کو بیماری کس نے لگائی؟ ظاہر سی بات ہے اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی مشیت سے ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بیماریاں اگر 1 2 3 10 20 آدمی یا جانور کو ایک ہی بیماری لگ جائے تو ہر ایک کی قسمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیماری لکھ دی تھی، ہر ایک کے لیے یہ بیماری مقدر تھی، تقدیر الہی سے ہوا ہے، ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگی ہے۔ اس لیے کہ بیماری کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ایک بیماری دوسرے کو لگ جائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب مشیت اور مرضی ہوتی ہے تو بیماری ایک دوسرے کو لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی آدمی کے ہاتھ کو پکڑا، کوڑھی جس کے پورے بدن پر سفید داغ نکل آئے ہو، اس زمانے میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جذام کا جو مرض ہے، برس کا جو مرض ہے، کوڑ پر کا جو مرض ہے، یہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے، تو لوگ اس سے دور ہٹا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑ زدہ آدمی کے ہاتھ کو پکڑا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پلیٹ میں ڈالا اور فرمایا کھا اور اللہ پر بھروسہ کر۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایک آدمی کی بیماری دوسرے کو لگتی نہیں ہے، لیکن تاکید یہ کی کہ اس طرح کوئی اگر بیمار ہو جائے، جو آدمی تم یہ سمجھتے ہو کہ ایک بیماری دوسرے کو لگتی ہے تو پھر اس سے دور رہو تاکہ تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ 2 آدمی ایک بیمار آدمی کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، ایک کو وہی بیماری ہو گئی دوسرے کو نہیں ہوئی، اور تیسرا آدمی جو اس کے ساتھ نہیں تھا اس کو بیماری لگ گئی جو اس کے قریب بھی نہیں آیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، بیماریاں ایک دوسرے کو لگتی ہیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تاکید فرمائی کہ بیماریاں ایک کی دوسرے کو نہیں لگتی، لا عدوى. آگے فرمایا ولا طیب، بدفالی اور بدشگونی بھی کوئی چیز نہیں ہے. بدشگونی لینا، بدفالی لینا کہ یہ ہوا تو یہ ہو گیا، یہ کرنے کی وجہ سے یہ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی تردید فرمائی اور فرمایا کہ بدشگونی، بدفالی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اسلام کا ہمارا جو عقیدہ توحید ہے، جب اسلام کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے ایک ایمان والے کا، تو عقیدہ توحید کے مضبوط ہونے کی وجہ سے وہ بدشگونی، بدفالی توہمات میں نہیں پڑتا. جیسے بھی حالات آ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کل من عند اللہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یہ ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت ہے، ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے کہ جس آدمی کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ توہمات میں نہیں پڑتا، وہ بدشگونیوں میں نہیں پڑتا، وہ بدفالیوں میں نہیں پڑتا، اور جیسے بھی حالات آ جائے وہ کہتا ہے کل من عند اللہ. لیکن جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو پھر آدمی ایمان کے کمزور ہونے کی وجہ سے بدشگونیوں کا شکار ہو جاتا ہے، بدفالیوں کا شکار ہو جاتا ہے اور توہمات کا شکار ہو جاتا ہے. پھر اس کے پاؤں کے نیچے بھی اگر کوئی پتھر آ جائے تو وہ ڈر جاتا ہے. اگر بلی بھی راستہ کاٹ دے تو پریشان ہو جاتا ہے اور راستہ بدلنے کی کوشش کرتا ہے یا سفر کو ہی ختم کر دیتا ہے کہ یہ بلی نے راستہ کاٹ دی، اب میں سفر کروں گا تو یہ سفر میرا خراب ہو جائے گا، اب یہ سفر کرنا میرے لیے مناسب نہیں ہے. تو انسان جب عقیدہ توحید انسان کا کمزور ہو جاتا ہے تو انسان توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، بدفالی اور بدشگونی کا شکار ہو جاتا ہے. اور یہ توہمات جو ہیں یہ پہلے زمانے سے چلتے آ رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے واقعے کو قرآن نے نقل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ تھے وہ جب کوئی بھلائی ان کے ساتھ ہوتی تھی، کوئی اچھائی ان کے ساتھ ہوتی تھی تو وہ لوگ کہتے تھے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے تھے یہ ہماری وجہ سے اچھائی ہوئی اور یہ بہتری ہماری وجہ سے ہوئی. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب کوئی برائی پیش آ جاتی، کوئی حالات سے ان کو گزرنا پڑتا تو کہتے کہ یہ موسیٰ اور ان کے پیروکاروں کی وجہ سے ہوا ہے. تو پہلے زمانے سے لوگ ہی بدفالی لیا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کے بارے میں آتا ہے کہ قوم سمود بھی قالوا طیرنا بک وبمن معک، کہ قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کرتی تھی کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں اور ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہیں، سمود اے صالح تمہاری وجہ سے یہ پریشانیاں آ رہی ہیں. تو پہلے زمانے سے ہی لوگ بدفالیاں اور بدشگونیاں لیتے تھے اور اپنے زمانے کے نبیوں اور اپنے زمانے کے الگ الگ قسم کے لوگوں کے اوپر وہ ڈال دیا کرتے تھے کہ یہ جو بیماریاں آ رہی ہیں، یہ پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ آپ کی وجہ سے آ رہی ہے. جب اسلام آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں سے ان چیزوں کو ختم فرمانے کا ارادہ فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا لا عدوى ولا طیر، ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی اور بدفالی بھی کوئی چیز نہیں ہے. چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ مصر فتح ہوا اور مصر فتح ہونے کے بعد وہاں حضرت عمر بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کر کے بھیجے گئے. جب وہاں گورنر بنا کر کے وہ گئے ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہاں پہ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ دریائے نیل سال میں ایک مرتبہ خشک ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے، اور جب ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی کو اس دریا کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو پھر اس میں پانی بھر جاتا ہے اور دریائے نیل چلنا شروع کر دیتا ہے. حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ تیاری کر رہے ہیں اور ایک نوجوان لڑکی کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس کو دریائے نیل کے حوالے کرے، تو حضرت عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں تو اس کی گنجائش نہیں ہے کہ پانی چلانے کے لیے کسی بے گناہ
لڑکی کو سمندر کے اور دریا کے حوالے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو روک دیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مصر میں سالہ سال سے یہ رواج آ رہا ہے کہ لوگ دریائے نیل میں ہر سال متعینہ تاریخ میں ایک نوجوان لڑکی کو ڈال دیتے ہیں اور پھر پانی کا بہنا شروع ہو جاتا ہے، پانی چل پڑتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تمام تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور انہوں نے لکھا کہ یہ خط دریائے نیل کے نام ہے عمر بن خطاب کی طرف سے، اور انہوں نے کہا کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو رک جا، لیکن اگر اللہ واحد قہار تمہیں چلاتا ہے تو چل پڑ۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات محفوظ ہے کہ عمر بن عبد العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس خط کو دریائے نیل میں ڈالا، اور اس سال کے بعد سے کبھی بھی دریائے نیل میں لڑکی کو ڈالنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، پانی اسی وقت چل پڑا اور آج تک چل رہا ہے۔ تو وہ غلط عقیدہ جو لوگوں کے اندر رسم جو چل پڑا تھا، اب اس کی کیا حقیقت تھی وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن دریائے نیل ایک متعینہ تاریخ کو خشک ہو جاتا تھا، اور جب ایک نوجوان لڑکی کو اس پہ ڈال دیا جاتا تھا تو پھر وہ پانی خود بخود چلنا شروع ہو جاتا تھا اور دریائے نیل میں پانی کا ابال آ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو ختم کیا گیا۔ تو پہلے زمانے سے بدشگونیاں، بدفالیاں اور توہمات، وہم کا کرنا، یہ تمام چیزیں چلی آ رہی ہے۔ اسلام نے اس کو سرے سے ختم کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا قِيَلَ، کوئی بدفالی اور کوئی بدشگونی اور کوئی توہم اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن پہلے زمانے کی بدشگونیاں کچھ اور تھی، اور آج ہمارے مسلم معاشرے کی بدشگونیاں کچھ اور ہیں۔ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ پہلے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اسی طرح جاہلیت کے زمانے میں لوگ طرح طرح کے خرافات میں مبتلا تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ یہ پہلے کی باتیں۔ لیکن جب ہم معاشرے میں آئے، لوگوں کے درمیان چلنے پھرنے لگے، تو پتہ چلا کہ ہم لوگ اگرچہ عرب کے زمانہ جاہلیت سے رسومات میں آگے نہیں بڑھے، لیکن اس سے ایک قدم پیچھے بھی نہیں ہے۔ جس قدر رسومات میں وہ لوگ مبتلا تھے، اس سے ہی اتنے ہی رسومات میں، یا یہ کہہ لیجیے کہ اس سے بھی بڑھ گئے رسومات اور رواج اور توہمات میں، تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ ہم کیسے کیسے رسومات میں اور کیسے کیسے توہمات میں پڑ گئے۔ اب دیکھیں، ہر مسلمان کا بچہ، اس کے ہاتھ میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، پاؤں میں کالا دھاگا باندھ دیا گیا ہے۔ کیا عقیدہ ہے کہ کالا دھاگا باندھنے سے، پاؤں میں کالا دھاگا باندھنے سے اس کو کسی کی نظر نہیں لگی؟ یہ تو غیروں کا عقیدہ تھا، یہ سکھوں کا عقیدہ یا غیر مسلموں کا عقیدہ تھا۔ یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ دھاگا باندھنے سے نظر نہیں لگے گی یا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ غیروں کا عقیدہ تھا۔ لیکن ہم نے توہمات میں آ کر کے غیروں کے بیچ میں رہ کر کے ان کے عقیدوں کو قبول کرنا شروع کیا، اور ہم نے اپنے بچوں کے ہاتھ پاؤں میں دھاگے باندھنے شروع کیے۔ یہ توہم ہو گیا، یہ رواج ہو گیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد بہت سارے لوگ مصلی کو فوراً پلٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر مصلی کو نہیں پلٹا گیا، جائے نماز کو نہیں پلٹا گیا، تو اس میں شیطان نماز پڑھ لے گا۔ تو شیطان تو عبادت سے روکتا ہے، شیطان نماز پڑھ کے کیا کرے گا؟ شیطان کا کام نماز پڑھنا اور نماز پڑھانا نہیں، بلکہ شیطان کا کام تو ہے نماز سے روکنا، اچھے کاموں سے روکنا۔ تو یہ توہمات آ گئی ہے۔ لوگ پہلے اس لیے مصلی کو موڑ دیا کرتے تھے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب بلی آ جائے گی، کوئی جانور آ جائے گا، تو اس لیے موڑتے تھے۔ لیکن بعد کے لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا، اس کا رخ پھیر دیا، اور کہنے لگے کہ پہلے ہمارے باپ دادا اس لیے موڑتے تھے تاکہ شیطان اس پر نماز نہ پڑھ لے۔ اب لوگ اسی عقیدے سے مصلی کو موڑتے ہیں کہ شیطان نماز پڑھ لیتا ہے، اس لیے نماز پڑھ کے جلدی سے مصلی کو موڑ دیا جائے۔ اسی طرح اگر بلی راستہ کاٹ دے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، تو لوگ راستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ بظاہر معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے کہ بلی راستہ کاٹ دی اور ہم نے سفر کو منسوخ کر دیا یا راستہ بدل دیا، لیکن اس کے اندر شرک کی بو ہے۔ ہم گویا کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بلی کے اندر نفع اور نقصان پہنچانے کی نعوذ باللہ طاقت ہے، اگر وہ ہمارے راستے کے آگے سے نکل گئی تو ہمارا سفر خراب ہو جائے گا، اس لیے واپس ہو جاؤ۔ تو
تو بظاہر معمولی سی چیز ہے، لیکن اس طرح کی توہمات ہمارے اندر آئی ہوئی ہے، ہمارے اندر پنپ رہی ہے اور ہم اس کو کر رہے ہیں۔ فال نکالنا قرآن پاک سے، لوگ آج بھی جا کے دیکھیے کہ مساجد میں آ کر کے گھر میں چوری ہو گئی یا کسی کا کہیں پہ کوئی چیز دکان وغیرہ میں کوئی چیز چوری ہو گئی تو قرآن پاک سے فال نکالتے، مسجد میں آئیں گے، امام صاحب کو کہیں گے، حافظ صاحب کو کہیں گے، مؤذن صاحب سے کہیں گے کہ میرا فال نکال دیجیے۔ اب وہ 10 آدمی کا نام مانگے گا، 10 میں سے کسی پر شک ہوگا، اب وہ کسی طریقے سے قرآن کے کسی پیج کو کھولے گا، کسی صفحے کو کھولے گا اور اس پر آنکھ بند کر کے انگلی رکھے گا، کہے گا یہ نام ہے، اس نام کا آدمی چور ہے، نعوذ باللہ۔ اب پہلے سے شک تھا، اب اسی کا نام نکل آیا تو اب اس آدمی کو پکڑ کے کہا جائے گا کہ تو نے اس کے پیسے چوری کیے ہیں، اس کا سامان چوری کیا ہے، لہذا اس کو دے۔ اب وہ آدمی جس نے چوری نہیں کیا ہے اس کو کہا جائے گا کہ قرآن میں تیرا نام نکلا ہے، ہم نے فال نکالا ہے، قرآن سے تمہارا نام نکلا ہے، تو ناراض ہوگا، وہ غصہ ہوگا۔ اس لیے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کا ایک مسجد میں جا کر کے چوری ہونے کے بعد فال نکالا تو ایک آدمی کا نام نکلا جس کے بارے میں شک تھا، حالانکہ اس نے چوری نہیں کیا تھا۔ اس کو جا کر کے اس آدمی نے کہا کہ تو نے چوری کیا ہے، میں نے مسجد میں جا کر کے مولانا سے، امام صاحب سے فال نکلوائی ہے، تمہارا ہی نام آیا ہے، میرے پیسے واپس کر دے۔ تو غصہ کے مارے مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کر کے قرآن کو اٹھایا، نعوذ باللہ، اس کے صفحے کو پھاڑ دیا اور اس نے کہا میں نہ قرآن کو مانتا ہوں نہ قرآن کے نکالے ہوئے فال کو مانتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اب بتائیے، غلط کام کرنے کی وجہ سے، قرآن سے فال نکالنے کی وجہ سے، جو غلط طریقہ ہے، جس کی شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے اور جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، کہنے کی وجہ سے ایک آدمی ایمان سے خارج ہو گیا۔ کیونکہ کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ہوں، کوئی ایمان والا قرآن کے صفحے کو پھاڑ دے تو اس سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ تو ایک غلط عقیدے کی وجہ سے، ایک غلط خیال کی وجہ سے ایک ایمان والا ایمان سے خارج ہو گیا کہ اس نے قرآن کے صفحے کو پھاڑا اور کہا کہ میں نہ قرآن کو مانتا ہوں، نعوذ باللہ، اور نہ قرآن سے نکالے گئے فال کو مانتا ہوں۔ یہ تو صحیح کہا کہ قرآن سے نکالے ہوئے فال کو نہیں مانتا، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ میں نہ قرآن کو مانتا ہوں، یہ کفر تک چلا گیا۔ تو یہ ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے یہ توہمات، اس کو ختم کرنا۔ ماہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، سفر کے مہینے کے تعلق سے یہ خرافات ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی خوشی کے کام کو انجام نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ سفر کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور 13 تیزی مناتے ہیں لوگ، 13 تیزی مناتے ہیں، یعنی سفر کے ابتدائی 13 دن بہت سخت ہوتے ہیں، اس میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، آفتیں اور بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس میں انسان بہت احتیاط سے رہتا ہے۔ بعض جگہ میں لوگ کہتے ہیں چرے کو ابالتے ہیں، اسے تقسیم کرتے ہیں، بعض جگہ پوریاں بنائی جاتی ہیں اور اسے تقسیم کرتے ہیں کہ اس سے بلائیں ختم ہوگی۔ یہ تمام چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں رسم و رواج کے طور پر آ گئی ہے، اس کی کوئی حیثیت اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر غلط خواب دیکھ رہے ہیں تو غلط خواب جو آدمی زیادہ دیکھتا ہے تو اس کو بوڑھی عورتیں مشورہ دیتی ہیں کہ تم چاقو یا پیاز اپنے سرہانے رکھ کر کے سو جاؤ، غلط خواب نہیں دیکھو۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں۔ دائیں آنکھ پھڑکنے لگے تو کہتا ہے کہ کوئی خوشی کی خبر آئے گی، بائیں آنکھ بایاں آنکھ پھڑکنے لگے تو کہے گا کوئی غلط خبر آئے گی، کوئی بری خبر آئے گی، یہ بھی غلط چیز ہے۔ اگر کسی آدمی کی انگلی پر تیر آ جائے تو کہتا ہے یہ آدمی سست اور کاہل ہوگا، اور کسی کے ہتھیلی پر تیر آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی خوش قسمت ہوگا۔ تو یہ الگ الگ قسم کے توہمات، جوتے اور چپل الٹے ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ چپل سے لعنت آسمان کی طرف جا رہی ہے، جلدی سے جوتے اور چپل کو سیدھے کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ الٹے ہو جائے جوتے اور چپل تو اس کو صحیح کرنا چاہیے، آداب میں سے ہے، اچھا لگتا ہے، لیکن یہ تصور رکھنا اور یہ خیال رکھنا کہ اگر جوتا اور چپل الٹا ہو گیا تو لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے، یہ غلط چیزیں ہیں۔ اس کی شریعت میں اور اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ الو بولنے لگے تو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اب ویرانی آئے گی، کوئی مصیبت آئے گی۔ بلی رونے لگے تو اب یہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت تو آنے والی ہے۔ انسان روتا ہے، بوڑھا آدمی بھی روتا ہے، جوان آدمی بھی روتا ہے، بچہ بھی روتا ہے، تو اگر بلی کے اوپر کوئی تکلیف آئی ہے تو وہ رو رہی ہے، تو اس کو ہم اپنے عقیدوں کے ساتھ، اپنے معاشرے کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ یہ تمام چیزیں خرافات میں آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا وَلَا طِيَرَةَ، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہے، بدشگونی کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کو دیکھ لیا صبح کے وقت میں اور دن میں کوئی کام خراب ہو گیا تو اب یہ کہنے لگا کہ فلاں آدمی کو میں نے دیکھ لیا تھا، اس کی وجہ سے میرا پورا کام خراب ہوا۔ میں نے کسی اور موقع پر بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک بادشاہ صبح کے وقت شکار کے لیے نکلا
تو اچانک ایک کالا حبشی غلام اس کے سامنے آ گیا، اور اس نے اس کو دیکھ لیا اور چلا گیا شکار کے لیے۔ پورے دن شکار میں مصروف رہا، لیکن ایک بھی جانور کو مار نہیں پایا، ایک بھی شکار نہیں کر پایا۔ تو شام کو آیا اور اس نے کہا کہ اس غلام کو قتل کر دو، اس کے سر کو قلم کر دو۔ تو اس غلام نے کہا کہ بادشاہ سلامت، معافی چاہتا ہوں، میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر میرے قتل کا حکم کیوں جاری کیا گیا؟ اس نے کہا بادشاہ نے کہ آپ نے، میں جب صبح میں شکار کھیلنے کے لیے نکلنے کے ارادے سے گھر سے نکلا تو تمہارے اوپر نظر پڑی، پہلی نظر تمہیں پر پڑی، تمہیں دیکھ کر کے میں گیا، اس وجہ سے ایک بھی شکار نہیں کر پایا، لہذا تمہاری منحوسیت کی وجہ سے مجھے شکار آج ایک بھی نہیں ملا، اس لیے میں تمہاری منحوسیت کی وجہ سے تجھے قتل کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، جان کی امان چاہتا ہوں، مجھے تو قتل کیا جانا ہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے صبح کے وقت پہلی مرتبہ دیکھا تو آپ کو ایک بھی شکار نہیں ملا، اس لیے میں منحوس ہو گیا، اور میں نے آپ کو پہلی مرتبہ دیکھا تو مجھے قتل کرنے کا حکم ہو گیا، تو آپ زیادہ بڑے منحوس ہوئے یا میں زیادہ بڑا منحوس ہوا؟ تو بادشاہ کی آنکھ کھل گئی اور اس نے کہا کہ نہیں، میں غلطی پر تھا۔ تو یہ سوچنا کہ میں نے فلاں آدمی کو دیکھ لیا یا فلاں کام ہو گیا، اس کی وجہ سے کام خراب ہو گیا، یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ الو دیکھ لیا، الو کے بولنے کی وجہ سے ویرانیاں آتی ہیں، یہ بھی ہمارے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بات آتی ہے، پھرتی ہے کہ کوئی آدمی الو کو دیکھ لیا تو اس جس محلے میں اور جس علاقے میں آ کر کے رات میں الو بول دے تو وہ علاقہ ویران ہو جاتا ہے۔ امام مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور حکایتوں کے ذریعے سے بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، انہوں نے ایک کہانی لکھی ہے، سبق آموز، حقیقت نہیں ہے، بس کہانی۔ انہوں نے پوری کتاب میں مثنوی شریف میں کہانیاں لکھ کر کے لوگوں کو مثال کے ذریعے سے سمجھائی ہے، دنیا کی حقیقت کو، قبر کی حقیقت کو، آخرت کی حقیقت کو، اور بہت سارے مسائل کو انہوں نے سمجھایا ہے۔ انہوں نے لکھا کہ ایک طوطا اور ایک طوطی اڑ کر کے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو جب رات شام کا وقت ہوا تو ایسے علاقے کے پاس سے گزرے کہ جہاں کا علاقہ بالکل ویران ہو چکا تھا، وہاں کی آبادی ختم ہو چکی تھی، پہلے وہ علاقہ آباد تھا۔ تو طوطا نے طوطی سے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ویرانی آئی ہے، اور کسی الو نے آ کر کے یہاں پہ بول دیا ہے، کسی الو نے یہاں پہ بسیرا کر لیا تھا۔ تو طوطی نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ جب وہی جس درخت پر بیٹھ کر کے وہ طوطا اور طوطی بات کر رہے تھے، اسی پر ایک الو بھی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ رات میں یہاں رکے ہوئے ہیں، جس درخت پر آپ لوگ رکے ہوئے ہیں اسی درخت پر میں بھی رہتا ہوں، آج رات آپ کے کھانے کے لیے میں انتظام کروں گا۔ بہرحال الو نے ان لوگوں کے لیے کھانے کا جو بھی انتظام ہوتا ہے انتظام کیا۔ صبح جب طوطا اور طوطی اڑنے کے لیے تیاری کرنے لگے تو اس الو نے طوطی کو پکڑ لیا اور کہا یہ میری بیوی ہے۔ طوطا بھڑک اٹھا، اس نے کہا کہ یہ کیسی بات کرتے ہو، یہ طوطی ہے تو الو ہو، کوئی جوڑ نہیں ہے اس میں، تم یہ کیسے کہتے ہو کہ میری بیوی ہے؟ اس نے کہا بس میری بیوی ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی دلیل؟ کہا کہ چلو قاضی صاحب کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ کرے گا۔ پرندوں میں جو قاضی رہا اس کے پاس گیا، اس نے فیصلہ کرانے کے لیے، اور جا کر کے الو نے دلیلیں دینی شروع کی، ایسی ہے بات، ایسی ہے۔ تو قاضی جو تھا اس نے فیصلہ کر دیا کہ طوطی جو ہے یہ الو کی بیوی ہے، طوطا کی بیوی نہیں ہے۔ طوطا بہت ناراض ہوا، لیکن کیونکہ فیصلہ ہو چکا تھا وہ جانے لگا، تو پھر الو نے اس کو آواز دی طوطے کو اور کہا کہ بھائی ادھر آ جاؤ، اپنی بیوی کو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا یہ کیا مذاق کر رہے ہو، پہلے تم نے مقدمہ دائر کیا اور دلیل سے یہ ثابت کر دیا کہ یہ تمہاری بیوی ہے، اور اب کہہ رہے ہو کہ اپنی بیوی کو لیتے جاؤ۔ اس نے کہا کہ تم جو یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہاں پہ کوئی الو بستا ہے، اس وجہ سے یہ شہر آباد ہے، یہ گاؤں ویران ہے، اور یہ گاؤں ویران ہے، میں یہی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ گاؤں یا بستیاں یا شہر ویران ہوتی ہے تو وہ الو کے بسنے اور الو کے بولنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ ناانصافی کی وجہ سے گاؤں ویران ہوتی ہے، بستیاں ویران ہوتی ہیں۔ تو جب فیصلے غلط ہونے لگتے ہیں تو بستیاں ویران ہوتی ہیں، شہر ویران ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال کے ذریعے سے بات کو سمجھائی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ نہ کسی کے اندر کوئی نحوست رکھی ہے، نہ کسی مہینے میں اسی لیے بات عرض کر رہا ہوں۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا جمعہ کے اندر یہ باتیں عرض کی جا رہی ہیں۔ بزرگوں، میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ کیونکہ جو برائی ہے اس کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے۔ سفر کے مہینے میں طرح طرح کے خرافات اور سفر کے مہینے میں طرح طرح کی برائیاں جو ہمارے اندر پنپ رہی ہے، اس کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں
شادی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ توہم رکھتے ہیں کہ جس نے شادی کیا اس کی شادی خراب ہوئی۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں اگر دلہن اپنے صندوق کو بند کر دے گی، اپنے پیٹی کو بند کر دے گی، تو پھر اس گھر کے اندر سے خیر و برکت ختم ہو جائے گی، خیر و برکت اس گھر میں بند ہو جائے گی۔ یہ عقیدے ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ کیسی کیسی باتیں، مجھے بھی نہیں پتا، لیکن کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے۔ کچھ باتیں اس علاقے میں پائی جائے گی، کچھ علاقے آپ کے کرناٹک کے علاقے میں پائی جائے گی، کچھ علاقے حیدرآباد، کچھ باتیں حیدرآباد میں پائی جائے گی، کچھ باتیں بنگال میں پائی جائے گی، کچھ باتیں بہار میں پائی جائے گی، اور کچھ باتیں یو پی میں پائی جائے گی۔ یہ جو خرافات اور بدعات ہوتی ہے، ان کی خصوصیت اور پہچان یہی ہوتی ہے کہ بدعات ایک علاقے میں الگ طریقے سے پائی جائے گی، دوسرے علاقے میں الگ طریقے سے، تیسرے علاقے میں الگ پائی جائے گی، اور سنت کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ پورے عالم میں سنت کی ایک ہی شکل ہو۔ اگر بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہندوستان کے کسی ایک گاؤں میں ایک آدمی جو یاد کرتا ہے، آپ عرب کے کسی مکہ المکرمہ میں چلے جائیے، وہاں بھی بیت الخلاء جانے کی دعا وہی ہوگی، طریقہ وہی ملے گا۔ آپ کہیں بھی جائیے، سونے کی جو دعا آپ کے امبرناتھ کے علاقے میں پڑھی جاتی ہے سونے کے وقت، آپ عرب میں مکہ المکرمہ میں جا کر کے کسی آدمی سے پوچھئے، وہ بھی سونے کی دعا وہی بتلائے گا جو آپ کو امبرناتھ میں کوئی عالم بتائے گا، کسی کتاب میں آپ دیکھیں گے۔ تو سنت کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ پورے عالم میں آپ دیکھ لیجئے، سنت کی شکل ایک جیسی ملے گی۔ بدعات، خرافات، رسومات، بدشگونیاں، بدفالیاں، ان کی شکلیں مختلف ہوگی، یہاں اس کی کوئی شکل ہوگی، وہاں کوئی شکل ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں، آخری بات، کہ بدشگونی، بدفالی اور اوہام یہ نہ مہینوں کے ساتھ خاص ہے، نہ دنوں کے ساتھ خاص ہے، نہ کسی علاقے کے ساتھ خاص ہے، بلکہ جو کچھ بدشگونیاں اور برائیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں وہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بدعملی ہوتی ہے تو ہمارے ساتھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ ہم اس طرح سوچتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو دیکھا تو یہ ہو گیا، ہم نے ہمارے راستے سے بلی گزر گئی اس لیے یہ ہو گیا، کتا رات میں رویا اس لیے یہ ہو گیا، یہ ہوا اس لیے یہ ہو گیا۔ ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھر میں پریشانی اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھر میں نماز پڑھنے والے لوگ نہیں ہیں؟ ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھروں میں بیماریاں اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں صدقہ خیرات دینے کا رواج ختم ہو رہا ہے؟ ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے دکان میں اور ہمارے مکان میں نقصان اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم صحیح طریقے پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے؟ ہم اس طرح کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے گھروں میں نفرتیں اس وجہ سے ہے کہ ہمیشہ دن و رات ہمارے گھروں میں فلمیں چلتی رہتی ہیں ننگی، اس وجہ سے ہمارے گھروں میں نفرت ہے؟ سوچنے کا انداز بدلیے اور سوچنے کا طریقہ کار بدلیے تو انشاءاللہ اسلامی طرز معاشرت ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو باتیں میں نے عرض کی ہے اس پر مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو اور تمام ایمان والوں کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ماہ سفر کے متعلق سے جو ہم لوگوں کے دلوں میں توہمات ہیں، تمام باتیں آ بھی نہیں سکی ہے اور تمام باتیں مجھے معلوم بھی نہیں ہے۔ جو باتیں میں نے کتابوں میں دیکھی، لوگوں کو دیکھا، برتا، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ آپ بھی اگر کوئی نئی بات جانتے ہو یا نئی چیزیں آپ لوگ کرتے ہو یا کرتے ہوئے کسی کو دیکھتے ہو تو اسے منع کرنے کی کوشش کریں۔ اسلامی شریعت بہت صاف ستھری شریعت ہے، اس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، اس میں کوئی توہم نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا کرنا انسان کے لیے دشوار اور مشکل ہو جائے۔ نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرے، توہمات سے اپنے آپ کو بچائے، بدفعلی اور بدشگونی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔